الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اهدنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اس کائنات تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کاملہ سے اپنے تعارف کا بھرپور اظہار فرمایا، اپنی ربوبیت، رحمانیت، المانیت، وحدانیت، رزاقیت کا بہترین انداز تعارف کروایا۔ جب سے انسان کو مختلف نظام ہے دنیا میں تحقیق کا شوق دلایا ہے، اس وقت سے انسان نے اپنے روزمرہ کی مشاہدے میں آنے والے مختلف نظاموں پر بڑی دماغ خراب کرنے بڑے بڑے تحقیقات لگائے۔ اب تحقیق کا دائرہ آسمانوں تک کیا پہنچا ہے، ستاروں تک کیا پہنچا ہے، خربوں خربوں سالوں کی مسافت پر سیاروں کے بارے میں لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کو ایک تخلیق ربانی کی نئی گیتوں سے آشنا کر رہے ہیں۔ اس سب تحقیق کا ایک کامن پہلو یہ ہے کہ جتنے بھی انسانوں سائنسدانوں محققین جو کچھ بھی اب تک نتیجہ دیکھا ہے کہ اللہ کے معمولی سے معمولی نظام اس میں بھی انہیں ایک بار کھلتے حصے کے برابر بھی آج تک کوئی نقص نہیں ہو سکی۔ مثال کے طور پر ہوائی ہے، اس پر انسان کی زندگی کا مدار ہواؤں کے اندر ایسی اچھا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے بنیاد ہے، اور پھر وہی ہوائیں جب انسان استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد اس کو باہر نکالتا ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ آپ آج دیکھیں کہ آکسیجن انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ نے نظام تنفس ایسا عجیب بنایا کہ یہ آکسیجن جب انسان کے اندر جاتے ہیں تو اس کی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ جب انسان سانس لے لیتا ہے اور اس کے اندر سے ہو کر باہر جاتی ہے تو وہی ہوا ہوتی ہے، مگر اس کی تاثیر بدلتی ہے۔
اندر اس کے نظام کو احساس ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک سانس لینے کے لیے جو آکسیجن اپنے حلق کے نیچے کھینچتے ہیں، جب وہ استعمال ہو کر باہر آتی ہے اور اگر آپ دوبارہ اسی آکسیجن کو کسی حوالے سے اپنے اندر پھونکی تو بندہ بیمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ اللہ نے ایک عجیب نظام ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، اس طرح ہماری عام توجہ نہیں آتی۔ آپ پانی پیتے ہیں، وہ آپ کے حلق سے نیچے آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہی پانی دوسرے راستے سے جب باہر جاتا ہے تو اگر آپ پھر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انسان بیمار ہے، اس کی صفات خصوصیات بدل جاتی۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ اور اس کے اندر مختلف انداز میں اس نے کتنے کارخانہ قدرت چلا رکھے، سائنس یہاں تک جاتی ہے۔ روشنائی کا نظام ہے، یہ تو بجلی تو آتا ہے۔ اس سے پہلے وہ انسان کا سینکڑوں ہزاروں سفر کرتے تھے، رات کو کتنے قافلے سفر کرتے، ریگستانوں کی سفر کرتے، مختلف سیٹوں اور مختلف جہتوں کے لیے اللہ نے کیسا ستاروں کا نظام بنا رکھا تھا۔ انسان زمین پر چل رہا ہے اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اس کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ادھر جاؤ تمہاری منزل یہ ہے۔ وہ ستارہ جو ہے آسمان پر رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وہ رخ بدلتا رہتا ہے تاکہ انسان چلتے چلتے اسے دیکھ دیکھ کر اپنی سمت کو درست کرتا رہتا ہے۔ یہ کوئی عام ہے سمندروں کے اندر جہاز اور ایسے نظر آتے ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پہاڑ تیر رہے آپ جتنے بھی انسان کے آج علوم کے احاطے میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام مشاہدے میں آ رہے ہیں، اگر ان نظاموں کو آپ جمع کریں تو ان سب میں ایک ایسا عجیب نظام ہے جو بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا محقق، بڑے سے بڑا تحقیق کرنے والا، بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اور دانش کر بھی اس کی ابجد تک کو نہیں جان سکتا، چاہے وہ قیامت تک اس پر تحقیق کرتا ہے۔ ایسا خوبصورت نظام اور وہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو آنکھ سے دیکھا جائے تو الفاظ نظر آتے ہیں، دماغ سے دیکھا جائے تو علوم نظر آتے ہیں، روح سے دیکھا جائے تو پیغام نظر آتے ہیں، اور قلب سے دیکھا جائے تو اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ آپ صرف اس کے نازل ہونے کا تصور، کائنات کی تخلیق سے کہیں پہلے اللہ نے اپنی اس سارے علم کو اپنی ذات کے اندر اللہ کے موجود تھا۔
پھر اس نے اپنی ذات سے نکال کر اس کو لوح محفوظ پر کندہ کر اور اس نے اس پر فرشتوں کا پہرا کیا بلندیوں پر اسلام کریم لوح محفوظ کے پہلے پر فرشتے مقرر ہیں. اللہ کہتا ہے ان کی شان باقی فرشتوں کے لیے قابل ہے. مرفوعۃ مطہرہ بیض صفا، جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ بڑے عزیز کرام بررہ، بڑی تقریر. اور اللہ کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ارے تو مر جائے تیرا ککھ نہ رہے. ہم نے تجھے یہ انعام دیا اور تو نے اس کے ساتھ پیار کیا. اللہ کی طرف سے وہی جو امداد سے اللہ نے اس سارے نظام کو اپنی قدرت کاملہ سے سدرت المنتہا سے لے کر قلب اطہر محمد رسول اللہ تک پہنچانے میں کتنا خوبصورت نظام اور کیا عجیب انداز اپنا ہے. اور اس فرشتہ جس کے ذمہ یہ کام لگایا وہ اتنا مضبوط بنا ذی قوت عند السلم کی بڑی طاقت. اس سے آنا جب کبھی وہی کے نازل کرنے کی فوری ضرورت ہوتی ہے تو سدرت المنتہا پر جبرائیل بیٹھے بیٹھے وحی سے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر کر وہیں بیٹھا ایسے جھکا ہے قلب اطہر محمد رسول اللہ کو وہی سے منور معمولی بات ہے. بعض اوقات صحابہ یہ منظر عجیب انداز میں دیکھتے تھے. یہ سورت الانعام جو سب سے لمبی ہے، یہ صرف 7 سپارے سے شروع ہوتی ہے 8 تک آتی ہے اور یہ یک بار مکی سے شام کو مغرب کے بعد صحابہ فرماتے ہم اپنے شہر میں جیسے آدمی بازار میں سڑکوں پر گلیوں رہے ہوتے اچانک ہم نے آسمانوں کے اندر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کی خوشبو اور مہک اور آواز سنی. ہم حیران رہ گئے، نظر کچھ نہیں آ رہا مگر آسمان کے اوپر اللہ کے ذکر کی گونج ہمیں سنائی دے رہی. ہم حیران، ہم بعض الفاظ سنتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہم نے اپنی یہ کیفیت عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام مجھ پر نازل کی ہے اور وہ نازل کرنے کے بعد سدرت المنتہا سے لے کر بے قلم تک لاکھوں فرشتوں ساتھ آئے، وہ ذکر کرتے آئے، جبرائیل امین آتے رہے اور وہ ذکر کے دوران ہی میرے قلم پر اللہ کی وہ وحی نازل کر کے چلے گئے. یہ وہ وحی کے دوران کے ذکر کی آواز ہے جو فرشتوں کی تو یہ وحی کا
تکلیف ہو. اب فرض کرو 20 رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے, کبھی لکھا بھی نہیں ہے. یہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آئے اور الفاظ بول کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جبرائیل امین جو لفظ اللہ کے پاک کلام کا میرے قلب پر نازل کر رہا ہوتا تھا, مجھے ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے وہ لفظ میرے قلب پر کھرچ کر اندر لگا رہا ہے, جڑ رہا ہے. اور جب وہ جاتا تھا تو وہ جتنا چاہے 20 کو بھی ہوتے تھے وہ مجھے ازبر ہو جاتے تھے, میں زبان سنا. کبھی میں سوچتا کہ اگر اللہ نے حشر کے ہم سے صرف یہی پوچھ لیا کہ میں نے تیرے لیے ہدایت کا اتنا خوبصورت نظام وضع کر کے حاضر کر کے تیرے تک اپنا پیغام پہنچایا تھا, میں اس کے ساتھ کیا سلوک فرمایا تھا. یہی ایک سوال, یہی کیا جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرائض نبوت کو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تو میں تو وہ میری شان کو وہ میری قدرت کاملہ کا انکار اور اظہار کو دے دیں. ہر سالہ رسول اللہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں آپ لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ نظام نازل ہوتا ہے جو وحیات کا ایسا عجیب پاکیزہ نظام جو انسان جب دل کی گہرائی سے اس کو سنتا ہے اور اس کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ہدایت کے نظام کی برکت کی خوشبو اور روشنی اور نور سے اس کے دل کی ایک ایک نفس کو مہکار چمکا دیتا. یہ تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں. اس کے بارے میں ہماری بات ہے. آج کل ایک نیا نظریہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ جو گلوبل کا نظریہ ہے نا, جو امریکہ سے نکلا ہے, آج کل ہمارے 80% جو دانشور ہے وہ اسی کفر کا شکار. یہ کفر وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام نازل ہوا تھا تو اس وقت انسانیت میں علم کی کمی تھی, تحقیق کا پہلو نہیں تھا, علمی ذرائع مفقود تھے, اور جو کچھ بھی انبیاء کرام کی طرف سے آ جاتا تھا لوگ یا تو جس کو سمجھ آ جاتا تھا وہ مکمل طور پر اس کے ہو جاتے تھے, جس کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ مکمل طور پر مقابل. مگر یہ اسلام جب آیا تھا تو اس وقت اس نے یقیناً دنیا کو متاثر کیا تھا, بہار تھی, دکھایا تھا, سب کچھ تھا, لوگوں نے مانا تھا. مگر زمانے کے ساتھ ساتھ جب مرور اور دہور زمانہ سارے آئے تو اس کے نتیجے میں انسان کے پاس بہت زیادہ علوم بھی آئے, تحقیقیں آئیں, سب کچھ آئیں, نظریات آئے, افکار آئے, عمل. تو اب تو دنیا میں کافی سارے ہمارے پاس لائف پیکیجز آ گئے, ان میں اسلام بھی ایک ہے.
تو آج انسانیت جو ہے اس کے پاس چونکہ بہت زیادہ چوائس ہے، اس لیے اس کی مرضی جو اس کے مزاج کو، جو اس کے حالات کو، جو اس کے لیے فٹ ہے، ان میں سے کسی کو اپنا لے۔ اگر کسی کو اسلام فٹ آتا ہے تو اپنائے، اس کو نہیں آتا وہ دوسرا اپنا لے۔ اس میں کفر اور اسلام کی کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، اس میں ہدایت ہے، ودین الحق، پوری کائنات کے سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں، سارے سائنسدان مل جائیں، سارے کے سارے محققین اکٹھے ہو جائیں، جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے، فرمایا کائنات ساری زور لگا لے، اس جیسا حق اور کہیں سے کسی کو عطا نہیں ہو سکتا تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ پکا کافر۔ کہتے ہیں اسلام بھی ایک پیکیج ہے، ہمارے پاس اور بھی بڑے پیکیج ہیں، اب اس میں سے جو پیکیج جس کو فٹ آتا ہے اپنا لے، بس ٹھیک ہے، یہی ہے۔ اور جتنے بھی نظریات اور افکار ہیں اس کو کامن پوائنٹ اکٹھے کر لو اور اس کامن پوائنٹ کو ایک گلوبل ریلیجن کا نام دے کر اس کے اوپر ساری دنیا کو اکٹھا کر دو۔ یہ ایک فتنہ ترین فتنہ ہے، اس کے فتنے ہی کی ایک شاخ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آج کے دور ضروری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کی بات میں کر دکھایا، وہ باقی سارے کے سارے انسانیت کے لیے بھی وہ قابل عمل کرنے والے جو تھے وہ بھی تو امی تھے۔ اس لیے آج آپ کے پاس اصلاح کی فل گنجائش ہے۔ آپ اس صحابی کی عمل کو، تحمل صحابہ کو، اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کے پاس اچھا نظریہ آپ کو لگتا ہے آپ وہ اپنا لیں، اس کا بھی کوئی حق نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حق ہے۔ یہ آج کل فتنہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے ملاؤں میں یہ رولے آتے ہیں، یہ جو میڈیا پر انگلیسیت کے عجیب و غریب شاہکار پھر رہے، وہ یہ کہتے تھے تحمل صحابہ ہو گیا، بڑے بڑے۔ اس لیے جن ہستیوں نے اس قرآن کی عظمت اور تقدس کو زندگی بھر اس کی آبیاری فرمائی، ان لوگوں پر تبرہ کرنا پیش ہے۔ یہ جو ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے حضرت عثمان بن عفان، میں حیران، اس ہستی میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اور کسی بھی انسان میں نہیں، کسی بھی انسان۔ مثال کے طور پر روئے زمین پر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں ہے، کوئی ایک انسان بھی نہیں جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دوسری آئی، کوئی اور انسان۔ اور جس ہستی کی بیٹیاں آئی ہیں وہ محمد رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ جب آپ اپنی دوسری بیٹی کی فاتحہ خوانی کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا عثمان اللہ کی قسم اگر میری 10 بیٹیاں بھی اور ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ساری تجھے دیتا۔ کوئی کتا آج اس پر بھونک رہا، کتا ہے، ابلیس کا کتا۔
اس بندے کی شان کیا تھی؟ جب صلح حدیبیہ کے وقت وہ اسلام کی طرف سے نمائندہ بن کر قریش مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لے گیا تو ان کا چچا زاد بھائی تھا عوام، اس نے پناہ دی جو تھی وہ لے گیا ساتھ۔ جب وہ لے جا رہا تھا تو اس نے رستے میں نظر پڑی تو حضرت عثمان بن نورین کا جو زیر جامہ تھا وہ سنت مطہر کے مطابق ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو قریش میں عرب کے ہاں تو رواج تھا وہ نیچے پہنتے تھے اور کئی کئی جو ہے وہ اس کو شان سمجھتے، یہی تو فرق تھا ان کا۔ تو اس نے کہا، آبان نے کہا کہ عثمان ایسے کرتے ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں قریش مکہ بیٹھے ہیں بڑے سردار سارے، ان سے مذاکرات کریں اور آپ کا جو ہے یہ ڈرامہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ ہمارے اس ویشی کلچر میں دے رہیں گے کا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں اس سے ذرا ایسے بیچتی ہوتی ہے، بندہ ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے کہنے پر یہ زیر جامہ جو ہے یہ آپ ٹخنے سے نیچے کر لیں یا باہر اٹھیں گے پھر ہم کر لیں گے۔ تو سواری پر سوار تھے حضرت عثمان بن نورین نے بھائی سے مارے ہے ٹلے آ گئے، نے کہا آبان چوک میں کھڑے ہو کر میری پناہ سے ہاتھ اٹھا لو، قریش مکہ مجھ پر ٹوٹ پڑے میں یہ برداشت کر لوں گا، مگر میرا زیر جامہ ٹخنوں سے اوپر رہے گا، یہ محمد رسول اللہ کی سنت کوئی میں نہیں کر سکتا۔ ارے تو کتا تو اس پر بھونکتا، میری کیا حیثیت ہے جہنم کے کیڑے۔ جب مذاکرات ہوئے تو قریش مکہ نے کہا کہ آپ جو ہے معزز قبیلے کے سردار عفان کے بیٹے ہیں، آپ کو ہم آ گئے ہیں اتفاقاً، تو آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اگر آپ نے حدی قربانی کر لی ہو تو ہمارے ریوڑ کھڑے ہوں تو ان سے اتنے چاہیں گا بتا دیں آپ کو جاؤ۔ اس نے فرمایا کہ آپ محمد رسول اللہ کو بھی اجازت ہے، میں اطلاع دے دوں اور بلوا لیں ہوں گے، نہیں ان کو اجازت۔ کہا اللہ کی قسم میں مکے کے اندر کھڑا ہو کر بھی اگر محمد رسول اللہ کو بیت اللہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو عثمان بن نورین بھی مکے کے بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، میں واپس چلا جاؤں گا، میں نہیں کر پاتا۔ محمد رسول اللہ آئیں گے تو میں طواف کروں گا، تو مکے میں آ کر بھی بغیر طواف کروں گا، میں نہیں کرتا۔ ارے لانتے تجھے حیا ہی نہیں آئی ہے بکواس کرتے ہوئے اس ہستی پر۔ ادھر حدیبیہ کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ عثمان بن نورین تو بڑے خوش قسمت آدمی ہے، مکہ گیا ہوا ہے، قریش کے ساتھ ان کے پرانے قبائلی تعلقات ہیں اور ان کو جو ہے وہ بیت اللہ میں طواف بھی کر لیں گے، وہ تو ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دلوں کو دلوں سے مشاورت ہوتی ہے، یہاں تو کوئی پتہ نہیں کسی وقت کوئی کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ بڑے محبتوں کے دعوے ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات جو ہے ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تعلق ہو تو ایسا ہو، یہی تصور ہے، یہی سارا سلوک اس لیے۔ ادھر سے اس ہستی کا وہ بیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 20 میل دور بیٹھے تھے حدیبیہ کے پاس۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو تو طواف کرنا مسئلہ نہیں ہوگا، قریش اجازت دے دیں گے، وہ کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا عثمان ہم میں سے ہے، ہم عثمان میں سے ہیں، عثمان کبھی بھی میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ انہیں نہیں کی۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو سر عثمان بن نورین کے پتہ لگا نا کہ عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، دفاع ہوا۔ تو جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما 1400 صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو قصاص کی ایڈوانس دے، اگر ایسا ہوا ہے تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اقدس آگے بڑھایا، ہم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر میرا ہاتھ۔ اللہ کی تجھے کفر کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، تم نے یہ بکواس کر دی۔ وہ بندہ ہے جس کو اللہ کا رسول کہتا ہے یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، اللہ کہتا ہے اوپر میرا ہاتھ۔ آج اسلام کے ساتھ ہم یہ کرتے تھے، بابے کی جمہوریت کے صدقے تحریر و تقریر کی جو اجازت ہے تو مرضی کتے کی طرف ہو، تحریر و تقریر کی بھی کوئی حدود و قیود ہو۔ تو اللہ کہتا ہے تم اس دین کے ساتھ جو سلوک کرنے سے آپ کرتے ہیں، ایک وقت آ رہا ہے کہ اس دین کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوگا اور سارے کے سارے ابلیس کے حواریوں اور کفر کے پجاریوں اور طاغوت کے حواریوں، اسلام کی عظمت کے فراریوں، ان کے سر کاٹے جائیں گے اور ان کو سرے عام سرے دار ان سے عظمت صحابہ کا لوہا منوایا جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ تحقیق کیا جائے گا۔ یہ جو تم یہود و نصارہ کے بارے میں بڑے یہ ہو نا، حدیث مبارکہ ہے کہ یہودی جس درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا جب مجاہد اس کی طرف پڑے گا وہ درخت زبان سے بولے گا کہ میرے پیچھے یہ یہودی پڑا ہوا تھا، پھر کب تو سری نال کا پیسن انشاءاللہ جڑے تابو نے صحابہ عظمت صحابہ کے منکر کا وہ بھی پکا کا۔ اللہ کہتا ہے اس حقیقت پر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں گواہ کافی، اس نے کسی انسان کی گواہی نہیں رکھی۔ نزول وحی کے وقت کسی بندہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے بھی وہ الفاظ سنے تھے جو وحی ہو کر نازل ہوئے تھے، لیکن میں گواہ کافی بات ہی کھا۔ جب اس نے کسی انسان کی گواہی رکھنا پسند نہیں کیا تو تیری کتے والی بکواس کی کیا حقیقت؟ اسلام، قرآن، سنت خیر الانام اور حدیث مبارکہ کوئی ایک لفظ بھی اس کا انکار قطعی کفر ہے۔ قرآن وحی لائی ہے اور حدیث بھی وحی لائی، اور عثمان ذی النورین تو قرآن کا محافظ ہے، انہیں ہی نے تو کتابی شکل میں حکایہ کر کے قرآن کو امت تک پہنچایا، اسی کا تحفہ دیا ہوا ہے، اور اسی قرآن کے تحفظ کرتے 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 اس کا جب شہادت کے وقت خون کا قطرے گرے تو وہ بھی قرآن کے اوراق پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جن پر اس ہستی کے خون کا قطرہ گرے، میں نے دیکھا ہے وہ قرآن۔ اللہ کی شان ہے، 1400 سال ہو گئے، آج بھی آپ کی اس پر نگاہ پڑے تو نور اور مہر سے آپ کا قلب معطر ہو جاتا ہے اور آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تجھے حیا نہ آئی اس ہستی پر اور تیرے کمینے جہنم کے کیڑے۔ میرے بھائی، اللہ کے دین کا تحفظ کرو، اسلام کی عظمت اور تقدس کو دل کی گہرائیوں سے پاسپانی کرو۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقوش کف پاک ظاہر، ان کی آنکھوں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کا نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔